ظلموا. ادھر اللہ کہتا ہے کہ ان ظالموں سے مقابلہ کرو, ان ظالموں سے جا کر مقابلہ کرو جنہوں نے تمہیں تمہارے گھر سے نکالا ہے, جنہوں نے الائنس کو توڑا ہے, جنہوں نے امن اور شانتی کو بھنگ کیا. اے نبی اب پیچھے مت ہٹو, ان کرپٹ لوگوں کے خلاف, ان ظالم لوگوں کے خلاف آپ کو تلوار بلند کرنی پڑے گی. آپ کو ابو لہب کے خلاف تلوار بلند کرنی پڑے گی, ابو جہل کے خلاف تلوار بلند کرنی پڑے گی. نبی پاک علیہ السلام کو اجازت ہوتی ہے, اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. اگر نبی کو ظالم سے, دشمنوں سے جہاد کی اجازت اللہ دیتا ہے تو تمہارے پیٹ میں درد ہوتا ہے. ادھر کرشن جی اگر ارجن کو اپدیش دیتے ہیں تو وہ بہت اچھا. کیوں؟ اس سے پتا چلتا ہے کہ تمہیں جانکاری نہیں ہے. میرے بھائیوں, میرے ساتھیوں, اتنے اچھے پیغامات لے کر آئے محمد الرسول اللہ. مجھے بتائے کوئی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جتنے بھی لوگ آئے اس دھرتی پر, بچے کی تربیت کے اوپر, شراب کے اوپر, زنا کے اوپر, عورتوں کی عزت کے اوپر, سود کے اوپر, حلال روزی اور حرام کمائی کے اوپر کسی نے ایکسپلین کیا؟ No one, never, still that, ابھی تک the 100 books, histories and has been written by the great Christianities, the scholar and writer. اس نے لکھا کہ آج تک کوئی پیدا ہی نہیں ہوا. اب کہتے ہیں کہ نہیں جناب اسلامی شریعہ قانون, شریعہ قانون. شریعہ قانون کیا ہے؟ شریعہ قانون ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ کو ایک ماننا, محمد کو آخری نبی ماننا. بنی الاسلام علی خمس شہادہ. شریعہ قانون ہے نماز پڑھنا. اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. نماز پڑھنا پاپ ہوتا تو شری رام چندر جی نہیں کہتے کن کو, ہنومان کو, کہ پتھما دارکا جیوا. یہ منتر آپ لوگوں نے سنا ہوگا. صاف لفظوں میں کہتے ہیں کہ 7 ٹانگ کرو, 100 اشٹ انگ کرو. یہ دوسری چیز. تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. ٹو پے زکاۃ. ٹو پے زکاۃ, غریبوں کی مدد کے لیے, لاچاروں کی مدد کے لیے اپنی دولت کا 40واں حصہ 2.5% روپے, آپ 100 روپے میں 2.5 روپے نکالو. یہ ہے شریعہ, یہ ہے احکام شریعہ. اگر کسی بیٹی کی عزت لوٹ لی جاتی ہے, عافیہ کی عزت لوٹ لی گئی, آصفہ کی عزت لوٹ لی گئی, منیشا کی عزت لوٹ لی گئی, تو اس کے اندر قرآن کہتا ہے ریپسٹ کو پکڑو, زمین پر گاڑو, اتنے پتھر مارو کہ اس کے سر پھٹ جائیں اور اس کی موت ہو جائے, تاکہ آنے والا کوئی بھی بہروپیہ, آنے والا کوئی بھی شیطان کا ہوس کا پجاری ہماری کسی بیٹی کی عزت کو نہ لوٹے. الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل منہما. قرآن کریم 18 پارے کے اندر صاف لفظوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا. اس کو بولتے ہیں شریعہ قانون, اس کو بولتے ہیں انجنا اوم کشف, اس کو بولتے ہیں اے بی پی والو, اس کو بولتے ہیں انڈیا ٹی وی والو. شریعہ قانون اس کو بولتے ہیں. غریب محنت کرتا ہے, اپنی بیٹی کی شادی کے لیے پیسہ جمع کرتا ہے اور پھر جاتا ہے قرض لینے پر تو 1000 روپے میں 100 روپے مہینہ ڈال دیتے ہیں. یہ اس سود کو مٹانے کا نام شریعہ قانون ہے, سود کو ختم کرنے کا نام شریعہ قانون ہے. نوجوانوں کی زندگی شراب کے نشے میں ختم ہو رہی, اس شراب کو مٹانے کا نام شریعہ قانون ہے. یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر. اور سود کی لعنت پر اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. سود کھانے والوں رک جاؤ, اگر نہیں رکے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اس کو بولتے ہیں شریعہ قانون, اس کو بولتے ہیں قانون شریعت, اس کو بولتے. کسی کے ساتھ بےایمانی مت کرو, کسی کے ساتھ غداری مت کرو, کسی کے ساتھ دھوکہ مت کرو, کسی کی زمین مت ہڑپو. من اخذ شبرا من الارض, اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اگر کوئی کسی کا زمین ہڑپ لیتا ہے تو اس کو 7 زمینوں کا تو the day of judgment, کل قیامت میں اس کو پہنایا جائے گا. میرے بھائیو, اس کو بولتے ہیں شریعہ قانون, اس کا نام ہے شریعت, اس کا نام ہے اسلامی حکومت. اسی لیے کہا تھا لال کرشن اڈوانی نے کہ شریعت اسلام نافذ کر دیجئے, ابھی ساری برائیاں ختم ہو جائیں گی. لیکن نہیں, بس صرف اس کو بدنام کرنے کی کوشش کرو. بدنام
جب تک ہم جیسے طالب علم ہیں، جب تک حضرت حسان کی سنتوں کو زندہ کرنے والے ہمارے شعراء کرام ہیں، جب تک ہمارے اکابرین ہیں، قرآن کو شریعت کو ماننے والے ہیں، تمہارے پاگل کتوں کی طرف بھونکنے سے شریعہ قانون بدنام نہیں ہوگا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں مولانا، lots of battlefield was happened and organized by the last prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد رسول اللہ کے ذریعے بہت ساری جنگیں لڑی گئی۔ سب سے پہلے جنگ بڑی کون ہوئی؟ جنگ بدر ہوئی۔ تو جنگ بدر میں کفار کے طرف محمد رسول اللہ اس قافلے میں، جس میں تقریباً 50 کلو بلکہ 2.5 کوئنٹل سونا سفیان لے کر آ رہے تھے ملک شام سے، تو سیاسی اعتبار سے اس کو پکڑنا، قبضہ کرنا ضروری تھا، پہلے زمانے کا یہ رول تھا۔ تو محمد رسول اللہ نکلے، لیکن کفار کا وہ قافلہ نکل کر بچ گیا۔ ابو جہل آیا پوری تاناشاہی کے ساتھ، کسی نے کہا کہ ہمارا قافلہ جب بچ گیا ہے ابو جہل تو کیوں لڑیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، محمد کے دیوانوں کو مزہ چکھانا ہے، محمد کے ماننے والوں کو مزہ چکھانا ہے، خاتمہ کرنا ہے۔